یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں, جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پھر ان کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو کشادہ کیا, عقلوں کو روشن کیا, بند آنکھوں بہرے کانوں کو کھولا اور غافل دلوں کو بیدار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ کی آل اور صحابہ کرام پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو. اما بعد, یقیناً سب سے سچی بات اللہ رب العزت کی کلام ہے. سب سے مضبوط کڑا کلمہ تقویٰ ہے. سب سے بہترین ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے, اور سب سے بہترین قصے کلام الہی کے قصے ہیں, اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں, اور ہر نیا کام گمراہی ہے. اللہ کے بندو, میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ وہی جائے پناہ ہے, اور اتباع سنت کی بھی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ وہی نجات کا ذریعہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو, اور ہر اس شخص سے, ہر وہ شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے, اور اللہ سے ڈرو, یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. مسلمانوں, یقیناً اللہ تعالیٰ شان و مقام اور فضیلت دینے کے لیے کچھ جگہوں, وقتوں اور لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. اس نے زمین کے بعض حصوں کو فضیلت دے کر دنیا کے تمام شہروں سے افضل و اشرف بنا دیا ہے. چنانچہ اس نے مکہ مکرمہ کو وحی الہی کا مرکز, مسلمانوں کا قبلہ, ام القرى, امن والا شہر, مسجد حرام, اعمال حج کی جگہ اور مومنوں کے دلوں کا محور بنا دیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے. اس میں واضح نشانیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے, اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے, اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے. لوگوں, یقیناً اللہ نے کعبہ کو جو کہ حرمت والا گھر ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا, اور عزت والے مہینہ کو بھی, اور حرم میں قربان نہیں ہونے والے جانور کو بھی, اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں. اس گھر کا حج کرنا مشروع قرار دیا, اور اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی طرف لوگوں کو بلانے کا حکم دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے, وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لادر سواری پر آئیں گے جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گی, تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہو, اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرے جو اس نے انہیں دیے ہیں. تو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو کھلاؤ. پھر وہ اپنی میل کچیل دور کرے اور اپنی نظریں پوری کرے, اور اس پرانے اور قدیم گھر کا خوب طواف کرے. حجاج کرام, اللہ کے مہمانوں, حکم الہی پر لبیک کہنے والوں, آپ لوگوں نے مال و متاع خرچ کیے, اپنا وقت, کوششیں اور توانائیاں صرف کی, مشقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کیا, قیمتی اور نفیس ترین چیزوں کو قربان کیا, اپنے اہل و عیال اور وطن کو چھوڑا, اور فضیلت و مرتبت والی جگہ پر آن پہنچے. لہذا اب خیر کے کام انجام دے کر اللہ کو دکھائیں, اور اللہ کے ساتھ تجدید عہد کے اس موقع کو غنیمت جانے. نیتوں کو خالص کر لیجیے, اطاعت الہی میں خوب محنت کیجیے, اور خوش ہو جائیے کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم اور انعام و اکرام کرنے والا ہے, اور اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. جس نے حج کرتے ہوئے کوئی بےہودہ کام یا کلام نہ کیا ہو اور نہ ہی گناہ کا کام کیا ہو, وہ اس طرح سے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا ہو, اور مقبول و مبرور حج کا بدلہ صرف جنت ہی ہے. لہذا صحیح عبادت اور اس کی قبولیت کے لیے توجہ کیجیے, اور شریعت مخالف کاموں سے اپنے اعمال کو پاک صاف رکھیے, اور اللہ کے لیے نیت کو خالص کیجیے اور مخلص ہو جائیے, اور جو بھی نیکی آپ اپنے لیے آگے بھیجیں گے اسے اللہ کے ہاں پائیں گے. حجاج کرام, اللہ کے مہمانوں, دربار الہی میں حاضری دینے والوں,
آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں آنے، اس کی طرف متوجہ ہونے اور اس کے گھر کا قصد کرنے کی توفیق ملی ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو اپنی آواز پر لبیک کہنے، اپنے بلاوے کو قبول کرنے اور اعمال حج کو سر انجام دینے کے لیے منتخب کیا ہے۔ لہذا اپنی نیت کو خالص کر لیجیے اور خوش اسلوبی سے اعمال حج کو انجام دیجیے۔ آپ کو مبارک ہو کہ روئے زمین کی سب سے افضل اور مقدس جگہ تشریف لائے ہو اور ارض حرمین شریفین کا مہمان بننے کا آپ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا اور ایمان کی آخری پناہ گاہ ہے۔ یہ ادار یعنی گھر اور ایمان کے نام سے بھی موسوم ہے۔ آپ نے اس کے دونوں پہاڑوں عیب سے سور کے درمیان کی جگہ کو حرمت والا قرار دیا ہے، لہذا جو اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کرے یا کسی بدعتی کو بنا دے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نقلی یا فرض کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرے گا۔ مدینہ منورہ مضبوط ڈھال اور بلند و بالا قلعہ ہے۔ یہ ایک بھٹی کی مانند ہے جو میل کچیل کو دور کر کے خالص جوہر کو نکھار دیتی ہے، اور دجال مکہ مدینہ کے علاوہ ہر شہر میں جائے گا، کیونکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر سخت بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے تو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین اہل مدینہ کو 3 جھٹکے لگائے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دے گا۔ فرمان نبوی ہے، اہل مدینہ کے ساتھ جو شخص فریب کرے گا وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک میں پانی پگھل جاتا ہے۔ اور جہاں تک مکہ کی بات ہے تو وہ ام القری ہے، نزول وحی کا مرکز ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ نے اس کو اسی دن سے حرمت والا بنایا جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس حرمت والی جگہ کو قیامت تک کے لیے قابل احترام بنا دیا۔ اس زیادہ باری تعالیٰ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دکھائیں گے۔ لہذا اس جگہ کی کما حق کو قدر کرو، اس کی حرمت کا پاس رکھو اور اس کی فضیلت کا احساس کرو، اور احساس ہمیشہ تھا اگر کوئی شان والی تعالیٰ ہے اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کا احترام کرے گا تو اس کا یہ عمل صالح اس کے رب کے نصیب اجر و ثواب کے اعتبار سے اس کے لیے بہتر ہوگا، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے پرہیزگاری کی دلیل ہے۔ اللہ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لیے برکت بنائے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ سب کے لیے استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین اسلام کو شریعت بنایا، بیت اللہ کو ہمارے لیے قبلہ بنایا، اور ہر سال حج کے لیے ایک موسم مقرر کیا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، جود و سخا اور اس کی نعمتوں میں سے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی اطاعت و فرمانبرداری اور نیکیوں کے موسم فراہم کیے ہیں، اور ان میں سے ان کے لیے عبادات کے اجر کو بھی بڑھا دیے ہیں، اور انہیں ان اوقات و لمحات کو غنیمت جاننے اور رحمت الہی کے جھونکوں کے لیے ہمتن تیار رہنے اور اطاعت و بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی ترغیب دی ہے۔ لہذا بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ کے بندو، آج تم حرمت والے مہینوں میں ہے، آج تم حرمت والے مہینوں میں ہو اور موسم حج میں ہو، ذی الحجہ کے 10 دن تمہارے اوپر سیافیدن ہیں، جن کی قسم اٹھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ ایام دنوں میں سے سب سے افضل ہے۔ جابر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے افضل ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور عبادت کے لحاظ سے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے بڑھ کر زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال دونوں لے کر اللہ کی راہ میں نکلا، پھر کسی کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کئی مختلف عبادتیں جمع کر دی ہیں جو ان کے علاوہ دیگر ایام میں جمع نہیں ہوتی۔ ان میں نماز ہے، حج ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، اس جیسے نیک اعمال کو اللہ نے ان میں جمع کر دیا ہے۔ حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن عاشورہ، محرم اور ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اطاعت الہی کے موسم کو غنیمت جانو، نیک اعمال انجام دینے میں جلدی کرو اور نیکیوں میں سبقت کرو۔ اللہ کے بندو، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں بال اور ناخن کاٹنے سے منع کیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ کاٹے جہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ اور ایک روایت میں ہے، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ داخل ہو اور کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور چمڑے میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور ناخن کاٹنے کی ممانعت میں اس کو تراشنا، کاٹنا یا کسی اور طریقے سے ظاہر کرنا سبھی شامل ہیں۔ اسی طرح بال کاٹنے کی ممانعت میں پورے بدن کے کسی بھی حصے سے انہیں مونڈنا یا چھوٹے کرنا یا اکھاڑنا یا جلانا یا کسی کیمیکل سے انہیں صاف کرنا سب شامل ہیں۔ اللہ کے بندو، ذی الحجہ کے 10 دن عبادت اور ذکر الہی کے دن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی دن برتر نہیں، اور نہ ہی ان ایام میں کیے گئے اعمال سے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ ہے، بس ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی تحلیل، کبریائی اور تعریف بیان کرو۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، سنا کہ اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ بے شک اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح کہ تم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ نازل فرمائی، بے شک تو حمید و مجید ہے۔ اور اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پہ نازل فرمائی، بے شک تو تعریف کیا گیا ہے، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اور اے اللہ اپنے توحید والے بندوں کی کو عزت عطا فرما۔ اللہ ان ملکوں کو، اللہ ان بلاد کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ائمہ اور اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین ہمارے حاکم کو اللہ اپنی خصوصی توفیق عطا فرما، اور ان کی خصوصی مدد فرما، اور ان کے ولی عہد کو بھی وہ اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اے دعاؤں کو سننے والے رب، اے اللہ حج کرنے والوں کا حج قبول فرما، اے اللہ ان کی صحیح کو قبول فرما، اے اللہ اپنی خالص رضا کے لیے انہیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے رب، اے اللہ انہیں اپنے ملکوں میں واپس سالم، صحیح سالم اور غنیمت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔